اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ریاض الصالحین نیک لوگوں کے باغات کے نام پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جو کہ اخلاق اور تزکیہ نفس کے تعلق سے حدیثوں کا بہت ہی بہترین مجموعہ ہے، اس کتاب کو ہم پڑھنا شروع کیے تھے۔ اس کے پہلے چیپٹر اخلاص کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہم نے سنی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7، عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم والى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری چہروں کو اور تمہاری جسموں کو دیکھتا نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ظاہری شکل کو دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز انسان میں عمل اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص، کہ دل میں کتنی اس کی نیت تھی، کتنا جذبہ تھا، اللہ کے لیے کرنے کا کتنا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ صرف ان دو چیزوں کو دیکھتا ہے، انسان کے ظاہری شکل و صورت، انسان کے جسم، انسان کا کپڑا، اس کا مظہر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان نے کتنا عمل کیا، اور عمل کے ساتھ ساتھ خلوص اور للہیت اس کے اندر کتنی تھی، جذبہ کتنا تھا، نیت تھی یا نہیں تھی، یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگوں نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب میں نماز میں صف میں مسجد میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی صف میں کھڑنے والے 15-20 لوگوں کے نمازوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، حالانکہ وہ سب عبادت کر رہے ہیں، امام صاحب کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی نیت، ان کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص، ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی نمازوں کا ثواب کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ علماء نے کہا کہ 2 آدمی کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں، ایک آدمی کی نماز کا بدلہ اللہ تعالیٰ ثواب جو ہے بے شمار دیتا ہے، جبکہ دوسرے آدمی کی نماز کا بدلہ جو ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز میں صرف دنیا کے بارے میں پلاننگ کر رہا تھا، دنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا، آخرت کی فکر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر وہ نہیں تھا، ایک روٹین۔ تو فرق ہوتا ہے ایک آدمی کا روٹین ہو جانا اور ایک آدمی
دل میں نیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا. تو اسی لیے ہر عبادت سے پہلے اپنے دل کو خالص کرنے کی ضرورت ہے. اور لا الہ الا اللہ بھی ہم کہتے ہیں تو خالصتاً للہ یہ ہونا چاہیے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، آخری جملہ، اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ اسے جنت دے دیتا ہے. لا الہ الا اللہ تو بولنے والے بہت ہیں، لیکن کیسی ہونی چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، الہیت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ سب سے اہم ہے. تو یہاں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہارے چہروں کو دیکھتا نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ یمن کے رہنے والے تھے. سن 6 ہجری میں جنگ خیبر کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں ایک اہم خصوصیت کے حامل تھے. بڑی خصوصیت تھی ان کے اندر، وہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے. اسی لیے کہا جاتا تھا ان کو حافظ الصحابہ. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں حدیثوں کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حالانکہ یمن کے تھے، اور ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے. اور ان کے والد صاحب کا نام صخر ہے. اور ابو ہریرہ جو ہے ایک لقب ہے. ہریرہ جو ہے ہرہ کی تصغیر ہے. ہرہ کہتے ہیں بلی کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بلی تھی، بلی پالتے تھے، اسی سے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا، بلی والے. ان کا نام اصل میں عبد الرحمن ہے، ورنہ لقب جو ہے مشہور، لقب سے زیادہ مشہور ہے ابو ہریرہ، یعنی بلی والے، چھوٹی بلی والے. ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی کو، ہرہ عربی میں کہتے ہیں بلی کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا کہ میں نے کہا کہ خصوصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بہت زیادہ یاد کرنے والے. تقریباً ان سے 5250 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. 5250 حدیثیں ان کی طرف سے روایت ہوئی ہیں. سے جو ہے بڑے علماء اکرام نے، علامہ ابن حزم اور ان سے پہلے ابن بقی ابن مخلد خرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، انہوں نے گن کر بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5250 حدیثیں روایت ہوئی ہیں. اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ انہی کا نمبر ہے روایت کرنے کو والوں کی سب سے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حدیثوں کو یاد کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک معجزہ ہے. اللہ نے اپنے دین کو بچایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول آپ حدیثیں سناتے ہیں کبھی کبھی، لیکن میں بھول جاتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ شکایت کرتے ہیں، دیکھیے صحابہ کو شوق، دیکھیے کہ حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم یاد کریں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پھیلایا، اپنی چادر کو پھیلایا، اور چادر کو پھیلانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے سمیٹ کر کہا کہ اس کو لگا لو سینے سے. تو پھر اس کے بعد وہ جب لگا لیے سینے سے اس چادر کو، تو اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی نہیں بھولا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوت حافظہ یاد کرنے کا جو یعنی سبحان اللہ جو پاور تھا اتنا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ میں تابعین میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو ہے بہت زیادہ حدیثیں سناتے ہیں, اتنی حدیثیں سناتے ہیں کہ دوسرے صحابہ نہیں سناتے. تو مدینہ کا ایک گورنر تھا, اس کا نام مروان تھا. اس کو شک ہوا کہ کیا واقعی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا یاد کیے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ 100 حدیثیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آپ نے سنی ہیں ان میں سے ایک اہم 100 حدیثیں ذرا سنائیے. مروان نے کیا کیا, ان کو ایک کمرے میں بٹھا کر پردے کے پیچھے ایک آدمی کو بٹھا دیا کہ ابو ہریرہ جو بھی بول رہے ہیں اس کو لکھ لو ترتیب کے ساتھ. تو وہ 100 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا, آپ نے ایسا فرمایا پوری ترتیب کے ساتھ. تو 100 حدیثیں اس نے لکھ لی, لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی حدیثیں جو انہوں نے سنائی ہیں وہ پردے کے پیچھے ایک آدمی لکھ رہا ہے, نہیں معلوم. 1 سال کے بعد وہی مروان ایگزام لینا چاہ رہا تھا ان کی قوت حافظہ کا, ان کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ ابو ہریرہ آپ جو 100 حدیثیں سنائے تھے گزشتہ سال وہ جو ہے ہم لوگ ذرا بھول گئے, ہم چاہتے ہیں ان حدیثوں کو اسی ترتیب کے ساتھ سناؤ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ترتیب کے ساتھ ایک حرف کم کیے بغیر, ایک حرف زیادہ بغیر پوری حدیثوں کو سنا دیا. دیکھیے کمال کی بات ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین کو حفاظت کے لیے کیسے صحابہ کو تیار کیا. اور وہ کمپیئر کرنے لگے جو لکھا تھا اس سے, تو ذری بھی اس میں کوئی غلطی نہیں, معمولی سی غلطی بھی نہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے لوگ آج دین کے حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ حدیثوں کو کیسے محفوظ کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جی. حدیثیں اگر محفوظ نہیں ہے تو قرآن بھی محفوظ نہیں ہے, اللہ کا دین محفوظ نہیں ہے. کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. آپ لوگ تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء اور ایسے محدثین کو پیدا کیا جو ماشاءاللہ کئی لاکھ حدیثیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ صحیح حدیث اور 2 لاکھ ضعیف حدیثیں یاد کیے ہوئے ہیں. ضعیف حدیثیں اس لیے یاد کیے ہوئے ہیں تاکہ کل ایک آدمی ضعیف حدیثوں کی سند کو نکال کر صحیح سند کو لگا کر یہ نہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس لیے وہ صرف صحیح حدیثیں نہیں ضعیف حدیثوں کو بھی یاد کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کتنے بڑے کمال کی باتیں دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ان کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بار بار دعوت دے رہے تھے اپنی ماں کو اسلام کی طرف, وہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا کیجئے, میری ماں مسلمان نہیں ہو رہی, آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں میں اسلام ڈال دے, ایمان ڈال دے, اس کو مومن بنا دے. یہ سن کر خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر ماں کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کی ہے اور تم انشاءاللہ مسلمان ہو جاؤ گے. یہ کہنے کے لیے بھاگتے ہیں گھر میں, جا کر کے دیکھتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند ہے, ماں جو ہے دروازہ بند کیے ہوئے ہیں. مارتے ہیں, کہتے ہیں نہیں تم باہر ہی ٹھہرو, میں غسل کر رہی ہوں, میں مسلمان ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فوراً اللہ تعالیٰ نے ذرا قبول کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے معجزہ, سبحان اللہ, اتنے معجزات کے مت پوچھیے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جو شوق تھا, ذرا تعجب کریں گے آپ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئے, سن 6 ہجری میں آئے, یعنی ہجرت کر کے 6 سال میں آئے, اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب آئے تو جو ان کو موقع ملا اس موقع سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے جلد سیکھ لیا. اصحاب صفہ جہاں رہتے تھے وہاں رہتے تھے, جہاں غریب صحابہ مسجد میں رہتے تھے, مسجد کے شمالی نارتھ حصے میں, جی
احد کے پہاڑ کی طرف کا جو حصہ تھا اس طرف صفہ غریبوں کا علاقہ، غریب صحابہ وہیں رہتے تھے، مسجد میں رہتے تھے. اگر کوئی کھانا پینا کوئی لا لیا تو کھا لیے، نہیں ملا تو کچھ ایسے ہی بھوکے رہ گئے، کئی دن بھوکے رہ گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سکھا رہے ہیں دین ان سے سیکھتے رہے، لگے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو ہے میری حالت جو ہے خراب ہو جاتی، بھوک سے خراب ہو جاتی، اور میں کھڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، بھوک ایسی ہوتی کہ جو ہے بھائی پڑے رہتا، اور میری حالت اتنی خراب ہو جاتی کہ مت پوچھیے. اور کوئی آدمی میرے گردن پر پیر رکھتا کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ سمجھتا، حالانکہ دیوانہ کی نہیں بلکہ بھوک کی حالت، کھانے پینے کی قلت. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے بھوک لگتی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھے جیسا ان کے ساتھ جانے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا تھا کہ ابو عمر رضی اللہ عنہ لے کر جائیں اور لے جا کر کچھ کھلائیں. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقصد تھا، وہ کس لیے پوچھ رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نہیں سمجھ پائے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو انہوں نے بھی نہیں سمجھا کہ ابو ہریرہ کو جو ہے حالت ان کی خراب ہے، بھوک لگی ہے، اور وہ سوال مقصد نہیں ہے بلکہ اصل مقصد جو ہے ان کو کچھ کھلانا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھلاتے ہیں، جو بھی تھا گھر میں پلاتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے ساتھ اصحاب صفا جو غریب صحابہ تھے ان کو بلاتے ہیں. دودھ تھا گھر میں، دودھ لے کر صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں دودھ کم تھا، ایک آدمی پی سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 صحابہ موجود تھے اس دودھ سے پلایا. ابو ہریرہ سے کہا کہ سب کو دو. ابو ہریرہ ڈر رہے تھے کہیں مجھے نہیں ملے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دینے کے بعد ابو ہریرہ سے کہا پیو. ابو ہریرہ پیے، کہا اور پیو، دوبارہ ڈال کر دیے، کہا کہ پیو، کہا پی لیا دوبارہ، ایک اور پیالہ، کہا ایک تیسرا پیالہ دیا، کہا کہ اور پیو، 3 پیالہ پیے. پھر اس کے بعد کہنے لگا ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود پیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ آپ کی شفاعت کس کو ملے گی؟ آپ کی سفارش کس کو ملے گی؟ قیامت کا دن، قیامت کا عالم، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. جی ہر آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے جی پسینے میں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے. اس گرمی میں جبکہ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ ایک دن کتنا بڑا دن ہوگا نہیں معلوم، کتنے سال کے برابر ہوگا. اور جب سفارش کا موقع جب آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کرنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے مستحق، سب سے زیادہ مستحق کون ہوں گے؟ کن کو آپ سفارش کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں حدیث سننے کا بڑا شوق ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث سننے کا بہت شوق ہے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں کرے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احق الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مخلص، اخلاص کے ساتھ، اپنے دل کی پوری نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو کہے گا لا الہ الا اللہ، وہ میری سفارش کا مستحق ہوگا قیامت کے دن.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا شوق ہے حدیث سننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم تھا اس کا سوال تم ہی کہو گے، تم ہی دو گے، تم ہی کرو گے۔ اور ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں، ارے یہ حدیث تم سنا رہے ہو، یہ حدیث کہاں سے آئی تمہیں؟ تو ہم نے تو نہیں سنی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارے تم لوگوں تو آنکھ یہ آئینے کے سامنے اور جو ہے کنگھی اور کاجل یہ اس کاموں میں تم لوگ بزی تھے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں رہتے تھے ان کے ساتھ، اور تم لوگ اپنے بننے سنورنے میں بزی رہتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں بھی ساتھ رہتے تھے، جو بولتے تھے وہ سنتے تھے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ہیں، آپ کے یہ صحابہ، ان میں آپ دیکھیں گے ایک ایک صحابی میں ایک ایک خصوصیت، ایک ایک صحابی میں ایک ایک خصوصیت عجیب قسم کی جو ہے آپ پائیں گے۔ یہ کسی بھی بات کے لوگوں میں ایسی صفتیں اور ایسی خوبیاں نہیں پائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی خصوصیت، ایک ایک صحابی کے اندر ایک ایک خصوصیت، اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں گورنر بھی بنتے ہیں، گورنر بنتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے سر پر لکڑیاں لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے گورنر ہیں، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، سر پر جو ہے لکڑیاں لاد کر لے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ جو ہے میرے دل میں ذرا فخر محسوس ہوا، میں مدینہ کا گورنر ہوں، یہ میرے دل میں جو ہے میری بات آئی، تو میں اپنے فخر کو توڑنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں، میں اپنے فخر کو توڑنے کے لیے کیا کر رہا ہوں کہ اپنے سر پر جو ہے لکڑیاں لاد کر لے جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی لمبی تاریخ ہے، بہت سارے واقعات ہیں، اور ابو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ جب گورنر بنانے کا عمر رضی اللہ عنہ خیال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں گورنر بننا نہیں چاہتا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں سے حساب کتاب کرتے تھے۔ آپ جب یہاں سے جا رہے تھے گورنر بننے سے پہلے آپ کے پاس اتنا مال تھا، آپ کے پاس مال کیسے بڑھ گیا، پورا حساب کتاب دو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے اس معاملے میں، اور حج کے موقع پر سارے لوگ جب جمع ہوتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کسی بھی گورنر کے بارے میں کوئی شکایت ہو یا کسی کے بارے میں کوئی ظلم کی شکایت ہو تو میرے پاس لے کرو لاؤ، اور اگر کوئی کہے کہ فلاں نے مجھے مارا، گورنر نے مارا، تو جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر بدلہ لیتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، میں جو ہے میں گورنر بننا نہیں چاہتا ہوں، میری پیٹھ پہ جو ہے پٹائی ہوگی مجھے، ہاں، اور میرا مال چھین لیں گے، اس وجہ سے جو ہے میں گورنر بننا نہیں چاہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو ہے باتیں جو تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کا نام عبداللہ ابن قیس، ابو موسیٰ یعنی موسیٰ کے باپ، ان کے بیٹے کا نام موسیٰ تھا تو اسی نام سے کنیت ان کی ابو موسیٰ ہوئی۔ عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آدمی میدان جہاد میں لڑتا ہے، لیکن لڑتا کس لیے ہے؟ اپنے پہلوانی دکھانے کے لیے، میں بہت بڑا پہلوان ہوں اور لوگوں کو برابر جو ہے شکست دیتے جا رہا ہوں، قتل کرتے جا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور ایک آدمی اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے، یہ میرا قبیلہ لڑ رہا ہے نا، مجھے بھی لڑنا ہے۔ اور عرب میں یہ بہت عام تھا کہ قبائلی عصبیت، میرا قبیلہ ہے، چاہے وہ غلط میں ہو یا صحیح پہ ہو، وہ نہیں دیکھتے، قبیلہ میرا ہے تو میں اس کے لیے لڑوں گا۔ اور کچھ لوگ لڑتے تھے ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یہ لوگ مختلف قسم لڑنے والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جہاد کرنے والوں میں، ان میں اللہ کے راستے میں کون ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ سب سے زیادہ بلند ہو وہ اللہ کے راستے میں، یہ سب نہیں جی، جوش کے لیے، ہمت کے لیے، پہلوانی کے لیے، ریاکاری کے لیے، قبیلے کی جو ہے سپورٹ کے لیے، عصبیت کے لیے لڑ رہا ہے، یہ سب اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، سب سے زیادہ بلند ہو، وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ یمن کے، یہ بھی یمن کے صحابی تھے اور اشعری قبیلے کے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قبیلہ ایسا تھا کہ اشعری قبیلہ، کہ اگر یہ لوگ کسی فاقہ کشی میں مبتلا ہو جاتے، پیسے کا پرابلم ہو جاتا، کھانے پینے کا پرابلم ہو جاتا، تو سب لوگ جمع کرتے، جو بھی ان کے پاس توشہ ہوتا، کھانے پینے کی چیز ہوتی، جمع کرتے، جمع کر کے آپس میں تقسیم کر لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ان لوگوں میں بڑی اچھی خوبی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی فاقہ کشی کا عالم ہو جاتا ہے تو آپس میں جو بھی توشہ ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، آپس میں جمع کرتے ہیں، تقسیم کر کے کھا لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کا جو ہے خیمہ لگا ہوا تھا مدینے میں، تو رات کے وقت میں گزرتے تو تہجد کے وقت، تہجد کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی اشعری قبیلے کے لوگ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ جو ہے یہ اشعری قبیلے کے لوگ ماشاءاللہ رات کے وقت میں جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے، ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار کے ساتھ آپس میں لڑتے ہیں تو لڑنے والا اور مارنے والا اور مرنے والا، قاتل اور مقتول، دونوں دوزخ میں ہیں۔ تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ لڑنے والا، یہ قتل کرنے والا جو ہے جی، جو مار رہا تھا، جس نے مار دیا کسی انسان کو، لڑنے والے دوسرے لڑنے والے کو، وہ دوزخ میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مر گیا بیچارہ، یہ جو مر گیا ہے، اس کا جو ہے یہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا ہے وہ بھی جو ہے کوشش کر رہا تھا کہ اس کو قتل کر دے، تلوار لے کر آیا نا، دونوں تلوار لے کر ڈال رہے تھے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، لیکن دونوں کی کیا نیت تھی کہ دوسرے کو قتل کر دے، چونکہ اس کی نیت قتل کرنے کی تھی اس لیے وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ کسی بھی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، خنجر بتانا، چاقو بتانا جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بازار میں، مسلمانوں کی مارکیٹ میں چاقو لے کر، خنجر لے کر جانا کھلا جائز نہیں ہے، تلوار، کھلی تلوار لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ حرام ہے، کیونکہ مسلمان کا خون جو ہے یہ بالکل ہی حرام ہے کہ مسلمان کا خون بہائے ناجائز طور پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تلوار لے کر، دونوں تلوار لے کر، تو لڑنے والا، مارنے والا بھی دوزخ میں اور جو مر گیا وہ بھی دوزخ میں۔ اور یہاں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کے طور پر آپ پر حملہ کر رہا ہے، آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈیفنس کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جی، یہ آپ کا فرض ہے، اور آپ بچائیں گے، اور آپ شہید ہو گئے، مر گئے، تو آپ شہید کا مقام آپ کو ملے گا، لیکن آپ بچائیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ نہیں کہ نہیں آپ جو ہے نہیں بچائیں گے۔ اگر کوئی مال لے رہا ہے، آپ کا چھین رہا ہے، یا ناجائز خون بہا رہا ہے، آپ کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، مارنے کے لیے آیا ہے، لوٹنے کے لیے آیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنا بچاؤ کرے۔ لیکن فتنوں کے زمانے میں جہاں مسلمان آپس میں لڑنے لگتے ہیں، تو ایسے موقع پر
یہ کہا گیا ہے کہ کن خیر ابن آدم، کہ آدم کے 2 بیٹے جو تھے ان میں جو سب سے اچھا تھا ان کے جیسا ہو جاؤ. یعنی تم اگر تمہیں کوئی قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو تم قتل مت کرو. یہ کب؟ یہ جب مسلمانوں کا فتنوں کا زمانہ ہوگا، آپس میں جو ہے مار دھاڑ اور آپس میں قتل کا زمانہ ہوگا، تو اس وقت کہا گیا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آپ جو ہے تلوار کو توڑ دیجئے بول کر حدیث میں آتا ہے، تاکہ آپ ایک مسلمان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، نہ ماریں. قابل اور حابیل کا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ قابل اور حابیل، قابل نے جو ہے حابیل کو قتل کیا، قتل کرنے کی کوشش کی، تو حابیل نے کہا کہ میں نہیں تمہیں ماروں گا. حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط الی یدک لتقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہا کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہیں گے، حابیل اپنے بھائی قابل سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہیں تو میں اپنے ہاتھ کو اٹھانے والا نہیں، میں نہیں ماروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اريد ان ابوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. حابیل نے کہا میں چاہ رہا ہوں کہ میرے اور تیرے گناہ کو لے کر تم جاؤ اور دوزخ میں جاؤ، تم، میں نہیں قتل کروں گا. اور اس نے کوئی قتل نہیں کی، مزاحمت بھی نہیں کی، اور بیچارہ جو ہے مقتول ہو گیا. حابیل کو قتل کر دیا گیا. زمین میں سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اور وہ بھی عورت کی وجہ سے. کیسے کہ قابیل اور حابیل، آدم علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے انسان تھے، آدم اور حوا اس سرزمین پر، اور آبادی نہیں تھی، انسانی آبادی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی آبادی کو بڑھانے کے لیے اس وقت کی ان لوگوں کی شریعت میں یہ سسٹم رکھا تھا کہ حوا علیہ السلام کو صبح میں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے اور شام میں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے. تو شام میں جو لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے پیٹ سے جو لڑکی پیدا ہوتی، تو دوسرے پیٹ کے ایک لڑکے سے شادی ہوتی تھی، حالانکہ بھائی دونوں، لیکن اس وقت کا قانون شریعت یہی تھی کیونکہ لوگ نہیں تھے، تو انسان کو بڑھانا تھا. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ ایک پیٹ کے لڑکے سے دوسرے پیٹ کی لڑکی سے شادی کرتے تھے. تو قابیل اور حابیل، تو قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کے حصے میں حابیل کی بہن آ جاتی تھی، اور حابیل کے حصے میں قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ جو ہو جاتی تھی نکاح میں. لیکن قابیل کے ساتھ جو عورت تھی، لڑکی تھی، وہ خوبصورت تھی حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کی بنسبت. تو قابیل نے کہا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اس سے شادی کروں گا. اور حابیل نے کہا، حابیل کے حصے میں اس کی عورت، وہ جو خاتون تھی وہ آتی تھی، قابیل کی جو ساتھ پیدا ہوئی وہ آتی تھی. تو حابیل نے کہا کہ آدم علیہ السلام باپ کے پاس جب یہ مسئلہ لے گئے تو باپ نے کہا کہ دیکھیے تم دونوں جو ہے قربانی دو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ جو ہے قابیل کی اور ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے شادی کرے گا. تو دونوں نے قربانی دی، قابیل نے بھی ایک بکری کی قربانی دی اور حابیل نے بھی ایک بکری کی قربانی دی. قربانی دینے کے بعد اس زمانے میں یہ سسٹم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہی سسٹم تھا کہ جہاد میں اگر کوئی بھی مال غنیمت جمع ہو جاتا تو یہ سسٹم تھا کہ قربانی دینے کے بعد وہاں سے آسمان سے ایک آگ آتی، اور آگ آ کر جو ہے جس کی قربانی قبول ہوئی اس کو جلا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس کو نہیں جلاتی. تو آگ آئی آسمان سے، حابیل نے جو قربانی دی تھی اس کو تو جلا دیا، قابیل کی قربانی نہیں جلائی. تو قابیل کو غصہ آیا کہ میری قربانی قبول نہیں اور تیری قربانی قبول ہو گئی، اور اس نے کیا کیا، حابیل کو قتل کر دیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فتنوں کے زمانے میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی مسلمان ہمیں مارنے کے لیے آتا ہے تو ہم کیا کریں کہ ہم اس کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے اسی لیے شہید ہوئے کہ لوگ چاہ رہے تھے، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج ہم تمہاری طرف سے ہم دفاع کریں گے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی میرے طرف سے نہیں لڑے گا.
یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کا بھی خون بہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود شہید ہو گئے۔ لوگوں نے قتل کیا، ظالموں نے، ان خوارج نے قتل کیا، اور لیکن وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دفاع بھی نہیں کیا، اپنا دفاع بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ فتنے کا زمانہ، جیسا کہ حدیث میں نے بتایا، کن خیر ابن آدم، کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو سب سے اچھا بیٹا ہے اس کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ یہ کب حکم ہے؟ یہ فتنوں کے زمانے کا حکم ہے، جب مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے خلاف لڑے اور نعوذ باللہ قتل کرنے کا چکر ہو، اور کرسی اور حکومت اور اس کی دنیا کی خواہش پیدا ہو جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اس کے ساتھ یہ ہونی چاہیے جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کی نماز اس کے مارکیٹ میں، اس کے گھر میں، اس کے بدلے میں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو 20 سے زیادہ درجہ اس کو ملتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھے گا تو 1 درجہ ملے گا، 1 ثواب ملے گا، لیکن مسجد میں جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھے گا تو 27 درجہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 27 ٹائم جو ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے اور صرف مسجد ہی کی نماز کے لیے نکلتا ہے، مارکیٹ میں جاتے جاتے ہم نماز پڑھ لیں گے ویسا نہیں، مسجد نماز کے لیے نکلتا ہے، تو ایک ایک قدم پر، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور فرشتے تم میں کہ ایک آدمی جب تک مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے اس پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ نماز کے بعد بیٹھتا ہے اس جگہ پر، اسی جگہ پر، تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے اور جب تک کہ وہ اپنی وضو نہ توڑے، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا یا جب تک کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس وقت تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ نے بتایا، آپ نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں اس کی نیت کی بنا پر، کیونکہ وہ نکلا کس کی وجہ سے؟ نماز کے لیے نکلا، نماز کے ارادے کے لیے نکلا، تو ہر قدم پر جو ہے نیکی اور ہر قدم پر جو ہے ایک گناہ، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ